بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. درس نمبر 77. آج کے سبق کا عنوان ہے مقدمہ توضیح حصہ 30 حکم کی تعریف خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء والتخیر کی تشریح حصے 6. مقدمہ توضیح کا ذکر چل رہا تھا جس میں مصنف نے اصول فقہ کی تعریف ذکر کی ہے، اصل کی تعریف ذکر کی، اس کے بعد فقہ کی پہلی تعریف ذکر کی معرفت النفس ما لہا و ما علیہا، اس کے بعد فقہ کی دوسری تعریف ذکر کی العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیہ من ادلتها التفصیلیہ. اس میں حکم کا ذکر آیا تھا، لہٰذا حکم کی تعریف بیان کی مصنف نے، اور حکم کی تعریف یہ خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء والتخیر. اس تعریف کی تشریح پچھلے 5-6 سبقوں میں الحمدللہ بیان کی، اور اس تعریف پر معتزلہ کی طرف سے 3 اعتراضات تھے، جن میں سے ایک اعتراض یہ ہے کہ یہ تعریف احکام وضعیہ کو شامل نہیں ہے. تو اس کا جواب مصنف نے بھی دیا ہے اور علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ نے بھی دیا ہے. مصنف کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ بعض حضرات نے اس میں اول وضع یعنی بعض حضرات نے اس کو تسلیم کر دیا اس اعتراض کو، اور اول وضع کا اضافہ کر دیا. اور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ فرماتے کہ یہ حضرات انہوں نے ٹھیک کیا ہے کہ انہوں نے اول وضع کا اضافہ کیا. اور دوسرے بعض حضرات نے ایسا کیا کہ وضع کا ذکر نہیں کیا، لیکن ان کے نزدیک یہ وضع جو ہے یہ بھی اقتضائی اور تخیری احکامات میں داخل ہے، کیونکہ جو وضعی احکامات ہوتے ہیں بالآخر ان کا نتیجہ بھی یہی ہوتا ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی یا کسی چیز کا مطالبہ کرتے ہیں یا کسی چیز کا اختیار دیتے ہیں. یہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ کی طرف سے جواب تھا. علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب دیا ہے وہ یہ ہے کہ گویا اور علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ نے 3 طریقے سے جواب دیا ہے. بعض حضرات نے اس کو تسلیم کیا اور اول وضع کا اضافہ کر دیا، اور بعض حضرات نے اس کو تسلیم کیا ہے لیکن انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو اقتضائی ہے اور تخیری احکامات ہیں اس کے ضمن میں یہ بھی شامل ہے، چاہے وہ صراحتاً اقتضائی ہو یا تخیری ہو، اور چاہے وہ ضمناً اقتضائی یا تخیری ہو. اور جو احکام وضعی ہیں وہ ضمناً اقتضائی یا تخیری ہوتے ہیں. یہ 2 جواب تو وہی ہے جو علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ نے بھی دیے، تفتزانی رحمۃ اللہ نے بھی دیے. لیکن تفتزانی رحمۃ اللہ نے ایک اور طریقے سے بھی جواب دینے کی کوشش کی، وہ یہ ہے کہ جو حضرات حکم کی یہ تعریف کرتے ہیں ان کے نزدیک جو وضعی احکامات ہیں وہ فقہ میں داخل، وہ حکم میں داخل نہیں ہے. تو جب وہ حکم میں داخل نہیں ہے تو آپ ان کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کو شامل کرے، اس کے لیے کوئی قید کا اضافہ کرے. لہٰذا یہ اصطلاح اور بحث کا کوئی بھی درست طریقہ نہیں ہے. اگر آپ کا مد مقابل اس کو حکم کی تعریف میں داخل ہی نہیں سمجھتا تو آپ اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ نے اس کو خارج کر دیا ہے، اس کے لیے آپ کی تعریف سے یہ خارج ہو گئے، لہٰذا اس کے لیے کوئی قید شامل کرے تاکہ اس کو یہ اندر آ جائے. تو وہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم مانتے نہیں ہیں کہ احکام وضعی بھی احکام ہیں، لہٰذا اس کو ہمارے ذمے نہیں ہے کہ ہم اس پہ کوئی لفظ اضافہ کر کے اس کو شامل کریں. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکم میں شامل ہے تو آپ بے شک اول وضع کا اضافہ کریں، اس کو شامل کریں. یہ تیسری تشریح ہے. اور اس تشریح کے بعد علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ اب مصنف سے گویا وہ ناراض معلوم ہوتے ہیں، اور وہ یہ کہنا چاہتے ہیں ان کو کہ آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ اول وضع کا اضافہ کرنا چاہیے. تو جو مد مقابل ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ وضعی احکام میں داخل نہیں ہے، تو آپ ان کو کیسے کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ اس کا اضافہ ہونا چاہیے. تو پچھلے سبق میں اس کے بارے میں تشریح ہوئی، آج کے سبق میں وہ صراحتاً بیان فرماتے ہیں. علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وذهب المصنف ان الحق زيادة القيد لأن الخطاب نوعان تكليفي ووضعي، فلما ذكر أحدهما وجب ذكر الآخر، ولا وجه لجعل الوضع داخلا في الاقتضاء والتخيير أي في التكليفية، لأنهما مفهومان متغايران، ولزوم أحدهما للآخر في بعض الصور لا يدل على اتحادهما، وأنت خبير بأنه لا توجيه لهذا الكلام أصلا. أما أولا فلأن الخصم يمنع كون الخطاب الوضعي حكما
ويستطيع على تسمية بعض أقسام الخطاب حكما دون البعض فكيف يجب عليه ذكر الوضعي في تعريف الحكم بل كيف يصح. وأما ثانيا فلأنه يمنع كونه خارجا عن التعريف ويجعل الخطاب التكليفي أعم منه شاملا له فأي ضرر له في تغير مفهوميهما بل كيف يتحد مفهوم العام والخاص على أن قوله المفهوم من الخطاب الوضعي تعلق شيء بشيء في تسامح والمعنى أن المفهوم منه الخطاب بتعلق شيء بشيء لكونه شرطا له أو سببا أو مانعا. فرماتے ہیں کہ مصنف یعنی صدر الشریعہ رحمۃ اللہ اس بات کی طرف گئے کہ حق یہ ہے کہ اس قید کا اضافہ کرنا چاہیے کیونکہ خطاب کی دو قسمیں تکلیفی اور وضعی. جب ایک کا ذکر کیا تو دوسرے کا بھی ذکر کرنا ضروری ہے اور یہ درست طریقہ نہیں ہے کہ وضعی کو ہم اقتضائی یا تخیری میں شامل کر دیں یعنی احکام تکلیفی میں شامل کر دیں کیونکہ یہ دونوں الگ الگ مفہوم کی چیزیں ہیں اور ان میں سے ایک اگر دوسرے کو بعض صورتوں میں لازم ہوتا ہے تو یہ دلالت نہیں کرتا کہ یہ دونوں ایک چیزیں ہیں. اور آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ مصنف کے اس کلام کی کوئی توجیہ نہیں ہے پہلے اس وجہ سے کیونکہ خصم یہ نہیں مانتا کہ خطاب وضعی خصم جو ہے مد مقابل جو ہے انہیں اشاعرہ جو اس کی تعریف کرتے ہیں وہ تسلیم نہیں کرتے کہ خطاب وضعی بھی حکم ہے اور انہوں نے اصطلاح اپنی بنائی ہے کہ بعض اقسام خطاب کو ہم حکم کہیں گے بعض اقسام خطاب کو ہم حکم نہیں کہیں گے. تو کیسے ان کے ذمے یہ بات ضروری ہے کہ وہ وضعی کو ذکر کرے حکم کی تعریف میں بلکہ کہ یہ کیسے صحیح ہو سکے گا. اور دوسرا جواب انہوں نے یہ دیا ہے کہ خصم وہ نہیں مانتا کہ یہ تعریف سے خارج ہے اور وہ خطاب کو خطاب تکلیفی کو عام بناتے ہیں اس کو شامل بنا دیتے ہیں. تو اب کیا تکلیف ہے ان دونوں کے مفہوم کی تبدیلی میں بلکہ عام اور خاص کے مفہوم کیسے متحد ہوں گے. اس کے علاوہ مصنف کا یہ قول کہ خطاب وضعی کا مفہوم ہے تعلق شیئن بشیئن اس میں بھی تسامح ہے جبکہ درست معنی یہ ہے کہ خطاب بتعلق بشیئن بشیئن کیونکہ یہ اس کے لیے شرط ہو یا اس کے لیے سبب ہو یا معنی ہو. آپ حضرات نے ترجمے سے آپ کے سامنے یہ واضح ہو گیا لیکن مزید تشریح کرتے ہیں. علامہ طرطزانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مصنف نے اوپر یہ کہا آپ مصنف کے کلام کو ملاحظہ کر سکتے ہیں فلما ذكر أحد النوعين هو التكليف وجب ذكر النوع الآخر الوضعي والبعض لم يذكر الوضعي لأنه داخل في الاقتضاء بالتخيير. اور اس کے بعد فرماتے لكن الحق هو الأول اور پھر فرماتے لأن المفهوم من الحكم الوضعي يتعلق شيء بشيء آخر والمفهوم من الحكم التكليفي ليس هذا. صدر الشریعہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب حکم کی دو قسمیں ایک تکلیفی اور ایک وضعی ہے تو جب تکلیفی کا ذکر کیا تو دوسرے کا بھی ذکر کرنا چاہیے وضعی کا اور بعض حضرات نے ذکر نہیں کیا. پھر آگے فرماتے ہیں کہ لیکن بہتر پہلا مسلک ہے یعنی دوسرے کو ذکر کرنا چاہیے. اور پھر فرماتے ہیں کہ حکم وضعی کی تعریف یہ ہے کہ کوئی چیز کسی چیز کے ساتھ تعلق ہو اور حکم تکلیفی میں ایسا ہوتا نہیں ہے اور اگر ان میں سے ایک دوسرے کو لازم ہے کسی صورت میں دونوں ایک دوسرے کو لازم ملزوم ہو جائے تو یہ دلالت نہیں کرتا کہ یہ ہمیشہ یہ دونوں ایک ہوئے اور ہمیشہ یکجا ہوں گے. تو لہٰذا مثلا یہ مثال حاشیے میں دی ہے کہ مثلا حد زنا ہے یہ اس کے لیے رجم کے لیے علت زنا ہے تو اب یہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں یعنی رجم ہو وہاں زنا بھی ہو. اگر بعض صورتوں میں ایسا موجود ہو تو یہ ضروری نہیں آتا ہے. اور اسی طرح جتنے بھی خطاب وضعی ہے اگر خطاب وضعی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دوسرا اس کے لیے یعنی مستلزم ہے تو یہ بعض صورتوں میں ہو سکتا ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے لہٰذا اس کو علیحدہ ذکر کرنا چاہیے. اب طرطزانی رحمۃ اللہ کا کلام کو دیکھ لے. وہ فرماتے کہ مصنف اس بات کی طرف گئے کہ حق یہ ہے کہ اس قید کا اضافہ کرنا چاہیے کیونکہ خطاب کی دو قسمیں ایک تکلیفی اور ایک وضعی تو جب ایک کا ذکر کیا جائے تو دوسرے کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے. اور یہ طرز درست نہیں ہے کہ ہم جو دوسری قسم ہے اس کو پہلے میں داخل کر دیں کیونکہ دونوں کا جو مفہوم تعریف ہے وہ مختلف ہے
اور اگر ان میں سے ایک دوسرے کو لازم آتے ہیں بعض صورتوں میں تو اس سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ دونوں متحد ہیں۔ اس کے بعد تبصرہ فرماتے ہیں علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ ان کے اس کلام کی کوئی توجیہ نہیں ہو سکتی۔ نمبر ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو خصم ہے وہ یہ مانتا نہیں ہے کہ خطاب وضعی حکم ہے، اس نے تو اس بات پہ اصطلاح بنائی ہے کہ حکم خطاب کے بعض اقسام کو ہم حکم کہیں گے، بعض کو نہیں کہیں گے، تو آپ کیسے ان کو کہہ سکتے کہ یہ حکم کی تعریف میں وضعی شامل ہونا چاہیے، بلکہ یہ صحیح بھی نہیں ہے، ان کو نکالنا چاہیے۔ لیکن اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ یہ بات کے حکم وضعی احکامات یہ حکم میں داخل نہیں ہے، اور مصنف کی طرف سے یہ جو بات ہے کہ ان کو ذکر کرنا چاہیے تو یہ دوسری توجیہ کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ خود علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ خود آگے کہتے ہیں کہ بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ یہ یعنی وہ اگر اصطلاح بنائے کہ وضعی بھی حکم میں داخل ہے تو وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ دوسرا جواب ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ شامل ہے، کیونکہ تکلیفی کو عام بنا دیں گے، چاہے وہ براہ راست حکم ہو یا نتیجتاً حکم ہو، تو پھر وضعی احکامات بھی نتیجتاً حکم میں داخل ہو جائیں گے، لہٰذا اس طرح یہ شامل ہو جائیں گے۔ تو تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ مصنف کی کلام کو یہ توجیہ دے سکتے ہیں کہ جب جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ وضعی احکام داخل ہیں، آگے پھر ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ اس میں شامل ہے لہٰذا علیحدہ سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس صورت میں پھر علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ ان کو یہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے تسلیم کر دیا کہ وضعی احکام بھی حکم میں داخل ہے تو ان کو علیحدہ اس کے لیے ایک لفظ کا اضافہ کرنا چاہیے، اس کو حکم تکلیفی میں شامل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دونوں کا مفہوم الگ ہے۔ تو لہٰذا مصنف کے کلام کی یہ توجیہ ہو سکتی ہے، لیکن تفتزانی رحمۃ اللہ نے یہ توجیہ نہیں کی، اور وہ پہلے توجیہ کو لے کر پہلی صورت کو لے کر کے مخاطب یہ مانتا نہیں ہے کہ یہ حکم ہے، لہٰذا اس بات کو لے کر مصنف پر اعتراض کرتے کہ آپ نے کیسے یہ کہہ دیا کہ بہتر یہ ہے کہ اس کو ذکر کر دیا جائے۔ پھر یہ آپ ذہن میں رہیں کہ اگر کسی نے یہ اصطلاح بنائی ہے تو یہ اصطلاح بھی درست نہیں ہے، کیوں آپ فقہ کی کتاب دیکھ لیں، احکامات کی کتاب دیکھ لیں تو اس میں بہت سارے احکامات احکام وضعی ہیں، اور وہ براہ راست حکم نہیں ہے، اس میں شریعت نے یا سبب بیان کیا ہوتا ہے یا شرط بیان کیا ہوتا ہے یا مانعیت بیان کی ہوتی ہے، اور حکم کے کا جو یہ جو اقسام ہیں، حکم کے جو یہ اقسام ہے اور یہ اس کے تحت جو مسائل ہیں، بہت بڑا ذخیرہ اس سے نکل جائے گا، حکم کی تعریف سے نکل جائے گا۔ تو لہٰذا کیسے آپ حکم کے مسائل اتنا بڑا ذخیرہ آپ اس کو حکم سے نکال رہے ہیں، لہذا بہتر یہی ہے کہ اس کا یہ جواب دیا جائے کہ یہ اس کو شامل ہے، اور یا کم از کم اس کے لیے اول وضع کا اضافہ کیا جائے، جیسے کہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا۔ آگے فرماتے ہیں اما ثانیاً، دوسرا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ یہ مانتے نہیں ہے کہ یہ تعریف سے خارج ہے، بلکہ یہ تو شامل ہے اس کو، لہذا پھر اب مصنف کا یہ اعتراض سامنے آتا ہے کہ مصنف نے یہ کہا ہے کہ ان دونوں کو شامل بھی نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کے لیے علیحدہ لفظ کا اضافہ کرنا چاہیے، تو اس کا جواب تفتزانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے مفہوم میں کیا تغایر ہے، ان دونوں کے مفہوم میں کوئی تغایر نہیں ہے، بلکہ عام اور خاص کا مفہوم متحد ہے، لہٰذا اس کو اس میں شامل کیا جانا چاہیے۔ لیکن اس کا جواب بھی یعنی صدر الشریعہ رحمۃ اللہ نے اوپر دیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں مختلف ہیں، اور اختلاف کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بالکل ایک دوسرے کے ضد ہو، بعض صورتوں میں اگر اتفاق ہو جاتا ہو، بعض صورتوں میں اگر جیسے جو عام ہے خاص اس میں آ جاتا ہے، لیکن عام علیحدہ چیز ہے اور خاص علیحدہ چیز ہے، لہٰذا اس میں اس کو علیحدہ ذکر کرنا چاہیے تھا، اور وضعی احکامات مختلف احکامات ہے، لہٰذا اس کے لیے تعریف کا اضافہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آخر میں علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مصنف نے اوپر یہ کہا ہے کہ مفہوم من الحکم الوضعی تعلق شیئن بشیئن آخر، یعنی مصنف نے یہ تفتزانی رحمۃ اللہ کی طرف سے مصنف پر ایک اور اعتراض ہے صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ پر، کہ انہوں نے جو حکم وضعی ہے اس کی تعریف کی ہے تعلق شیئن بشیئن آخر،
کسی چیز کا کسی چیز کے ساتھ تعلق ہونا، تو اس پر اعتراض کرتے کہ یہ تعریف درست نہیں ہے، بلکہ حکم وضعی کی تعریف یہ ہے خطاب بتعلق شیئن بشیئن، یعنی کسی چیز کا کسی چیز کے ساتھ تعلق کا خطاب، یہ تعریف ہو جائے گی حکم وضعی کی. صرف تعلق شیئن بشیئن کی تعریف نہیں ہوگی، بلکہ اس کا خطاب، یعنی ایسا خطاب ہو جس میں کسی چیز کا کسی چیز کے ساتھ تعلق بیان کیا گیا ہو، اس کو حکم وضعی کہیں گے. لیکن یہ جو اعتراض ہے یہ بھی بہت زیادہ کمزور اعتراض ہے، اور وہ یہ ہے کہ اوپر مصنف یعنی صدر الشریعہ رحمۃ اللہ اس کی تعریف بیان نہیں کہنا چاہتے ہیں، بلکہ صرف فرق بیان کرنا چاہتے ہیں کہ حکم وضعی میں ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اور جو حکم تکلیفی ہے اس میں ایک چیز کا اس چیز کے ساتھ تعلق نہیں بیان ہوتا. تو لہٰذا یہاں حکم وضعی کی تعریف بیان کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ یہاں صرف حکم وضعی اور حکم تکلیفی میں فرق بیان کرنا مقصود ہے، لہٰذا مصنف نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں. بہرحال آج کے سبق میں حکم کی تعریف مکمل ہو گئی، اس سے متعلق بحث مکمل ہو گئی. حکم کی تعریف ہے خطاب اللہ تعالیٰ المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء والتخیر، اور پھر اس کا آخری جو حصہ ہے اس میں یہ بحث تھی کہ بعض حضرات نے اویل وضع کا اضافہ کیا ہے، اور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ فرماتے کہ اویل وضع کا اضافہ کرنا بہتر ہے. اور اس ضمن میں پھر علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ نے مکمل تفصیل بیان کی کہ دراصل یہ معتزلہ کے حکم کی تعریف پر اعتراضات ہیں. معتزلہ نے حکم کی تعریف پر 3 اعتراضات کیے، جس میں سے تیسرا اعتراض یہ ہے کہ یہ تعریف احکام وضعی کو شامل نہیں ہے. لہٰذا اس کے جواب میں پھر اشاعرہ نے بعض نے تو یہ تسلیم کر دیا اور انہوں نے اویل وضع کا اضافہ کر دیا، اور بعض حضرات نے اس کو تسلیم نہیں کیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس تعریف میں جو بالاقتضاء والتخیر ہے اس میں یہ شامل ہے، ضمن میں شامل ہے، کیونکہ بالاقتضاء والتخیر عام ہے، چاہے وہ صراحتاً اس میں کسی چیز کا مطالبہ ہو، اور یا یہ ہے کہ مثلاً نتیجتاً یہ ہے کہ جب مثلاً نماز کا وقت آ گیا ہے تو جب نماز کا وقت آ گیا تو نماز واجب ہو گئی، اور جب نماز کا وقت آ گیا تو طہارت ضروری ہے، اور نماز کے لیے طہارت ضروری ہے، یا جب نماز کا وقت آ گیا نا اور نجاست لگی ہو تو پاک کرنے کا حکم ہے کہ آپ پاک کرو. تو بہرحال وہ یہ کہتے ہیں کہ یا تو ضمن میں داخل ہے، اور بعض حضرات نے اس کا اضافہ کیا. اس ضمن میں ہم نے پھر صدر الشریعہ رحمۃ اللہ کا طرز عمل ذکر کیا کہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ وضعی احکام کے لیے جداگانہ الفاظ ذکر کیے جائیں، کیونکہ دونوں کے میں ایک دوسرے کے قسیم ہے، دونوں کے علیحدہ علیحدہ قسم ہیں، لہٰذا علیحدہ علیحدہ لفظ استعمال کرنا چاہیے. تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر اعتراض کیا ہے. پہلے اعتراض تو انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو مخاطب ہے وہ حکم وضعی کو حکم میں داخل نہیں مانتا، لہٰذا اب ان کو کیسے کہتے ہیں کہ اس میں اس لفظ کا اضافہ کیا جائے، اور اگر تسلیم بھی کیا جائے کہ یہ اس میں شامل ہے تو پھر یہ ضمن داخل ہو جائے گا. تو یہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ کا طرز تھا. تفصیل پیچھے گزر چکی ہے، آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں.